السلام علیکم دوستو، آج میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کر دیتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کو حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے اور بے کسوں کا سہارا بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فاتح مکہ کے بعد خون کے پیاسے دشمنوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا، تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی سے صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جب فاتح مکہ پر گرفتار کر کے لائے گئے تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کے گھر کا دارالامان بنا دیا اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کا قصور معاف ہوگا۔ کیا دنیا کے کسی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کو میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے۔ جو شخص ان 5 نمازوں کے ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کر لے تو اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور نماز کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ امر اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنے اور بنا کسی عذر مطلب کوئی بیماری یا خوف کے نہ ہو اس کو، اور وہ نماز نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد؟ فرمایا کہ مرض ہو یا کوئی خوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہہ دوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔